السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کا کردار جنگوں میں، تو جنگ احد کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھوڑ سوار تمہاری طرف آئے، تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے یہیں جمے رہنا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا۔ ان کے گھوڑے سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے، ان پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت پریشان ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو تاہم بالآخر تباہی و بربادی اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے ہمیشہ۔ تو آج ہم اس سلسلے کی تجوید پڑھیں گے، پہلے تجوید پھر اس کے لیے ہلکا پھلکا ایکسپلین کریں گے۔ آج کی تجوید آیت نمبر 136 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 43 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 136 سے۔ اس سے پہلے اللہ نے ہمیں بتایا تھا 135 آیت میں وہ لوگ جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ظلم ہے یا گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہم انسان ہیں، غلطی ہم سے ہوتی ہے کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سب سے پہلی غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اللہ نے ان کو توبہ سکھائی۔ تو ہم سب سے بھی کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو لا تقنطوا رحمت اللہ، اللہ کی امید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک جزاؤہم، آیت نمبر 136، جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، نہ کہ تکبر کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں بدلہ ان کا بخشش، جنہوں نے اللہ سے بخشش مانگی، اپنے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جزاہم مغفرۃ من ربہم، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور کیا کیا انعامات ہیں؟ وجنات، جنت ہے، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا،
یعنی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار بخشش مانگنی چاہیے، نہ کہ تکبر۔ تو اللہ نے کہا جو ایسا کرتے ہیں ان کا بدلہ مغفرت ہے، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنت ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے انعام ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے، سنن کئی طریقے، یعنی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، ان کی تکذیب کی، لیکن انہوں نے بخشش نہیں مانگی۔ تو اللہ ہمیں اپوزٹ آیات بتا کے سکھا رہا ہے کہ جنہوں نے بخشش مانگی تو ان کو بدلے میں اجر جنت ملی، اور جنہوں نے نہیں مانگا تو جو تم سے پہلے کہی فسیرو فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان، تو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام عاقبت المکذبین، جھٹلانے والوں کا، وہ جو پہلے قومیں تباہ ہوئی ہے نا۔ تو اللہ یہاں ہمیں سیر و تفریح کی دے رہا ہے آئیڈیا کہ تم زمین میں گھومو پھرو، صرف ایک جگہ پر نہ ٹھہرے رہو۔ اور سیر و تفریح کس کے لیے؟ سیر و تفریح سیر برائے عبرت ہو، ہمارا ٹریول سیر برائے عبرت ہو، تاکہ ہم زمین میں دیکھیں کون سی قوم، نشانیاں ابھی تک موجود ہیں، تو ہمیں زمین میں دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں گھومنا پھرنا چاہیے، لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کون کس وجہ سے کام ہوا اور کون کس وجہ سے ناکام اور برباد ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے، اوپر اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا کے پھر کیا بتا رہا ہے؟ ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ ہمیں اللہ سکھا رہا ہے لوگوں کے لیے، وہدایت وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے یہاں دو آیتیں بالکل اپوزٹ ایک جیسی کہ نیک لوگوں کا انجام کیا ہے، برے لوگوں کا انجام کیا ہے، تم زمین میں سیر کرو، ان کا انجام دیکھو، عبرت پکڑو، تو یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم مومن۔ یہاں یہ آیت زیادہ عمل پر ابھارتی ہے، یعنی تم اچھے عمل کرو گے تو تم ہی کامیاب رہو گے، غم نہ کرو۔ جب کوئی محبوب چیز دور ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ ہم سے ایک نعمت چھینتا ہے تو دو نعمتیں ملتی ہیں، اور جب تم مومن ہو، اللہ یہاں مومنوں کو، یعنی تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اگر مجھ سے کچھ کھویا ہے، مجھ سے کچھ نقصان پہنچا ہے تو اس کا ازالہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا۔ کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، کوئی ہماری جائیداد میں سے کوئی ہم سے کوئی دھوکہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس سے نہ تم سست ہو، نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ یہ اس وقت کی آیتیں ہیں جب جنگ عہد میں سب کو نقصان اور مایوس ہوئے تھے، تو اللہ یہاں تسلی دے رہے ہیں۔ تو لیکن یہ آیتیں ابھی تک ضابطہ حیات ہیں، قرآن ہم سب کے لیے ہیں، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ویسے بھی آزمائشیں درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ مومن کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ خالص کرے، جنت کے لیے اس کو مضبوط کرے، پکا کرے۔ آگے اس کی آیت آ رہی ہے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر پہنچا تمہیں کوئی زخم، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ، تو تحقیق پہنچ چکا اس قوم کو زخم مانند اسی کے، یہ جنگ عہد کی بات ہو رہی ہے،
قریش کو جنگ بدر میں زخم لگ چکا ہے، کیونکہ جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی تھی، یہ اسی کا بدلہ تھی۔ تو اب جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو اللہ تسلی دے رہا ہے۔ تو جنگ بدر میں ان کو بھی تکلیفیں ہوئی تھی۔ تلک الایام، اور یہ دن، نداولھا بین الناس، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں درمیان لوگوں کے، تاکہ کسی میں اندر تکبر نہ آئے۔ کبھی ہماری جیت ہوتی ہے، کبھی ہماری ہار ہوتی ہے، تاکہ ہمیں تکبر نہ آئے۔ وَيَعْلَمَ اللّٰهُ، تاکہ جان لے اللہ، یعلم اللہ الذین، ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنکم، اور وہ بنا لے تم میں سے شہداء، گواہ، شہید۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے۔ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہاری مخالف بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب اور مغلوب، کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اگر کبھی ہمیں ہار ہو تو مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ وَلْيُمَحِّصَ اللّٰهُ، اور تاکہ اللہ خالص کر دے، الَّذِينَ آمَنُوا، انہیں جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں خالص کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں کون ایمان میں سچا ہے، کس کی کوئی کون ہے جو ہار کے بس خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے مایوس ہو کر۔ ام حسبتم، کیا گمان کیا تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے، الذین، انہیں جنہوں نے، جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ جنگ میں صبر اہم ہتھیار ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آزمائے جاؤ گے، جنت امیدوں کے سہارے نہیں ملے گی، اس راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون صبر اور ہمت سے کام لیتا ہے۔ ویسے بھی جنگ اور جہاد میں ہمت اور صبر کی طاقت ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، البتہ تحقیق تم تھے تمنا کرتے موت کی، تمنا موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوا، تم ملو اس سے، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، دیکھ لیا تم نے اسے اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ کس کی بات ہے جو جنگ بدر میں نہیں گئے تھے؟ ان کو بہت دکھ تھا کہ کاش ہم بھی جنگ بدر میں جاتے۔ یہ اشارہ ان صحابہ کرام کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کا جب بھی دوبارہ جنگ ہو تو ہم اس میں شامل ہوں اور کافروں کی سر کو بھی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ کرام نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مجاہدین بھی گھبرا گئے۔ تو اللہ نے یہاں ان کے لیے کہا کیا کہ تم تمنا موت کی کر رہے تھے کہ ہمیں جہاد نصیب ہو، اور جب تمہیں جہاد نصیب ہو رہا تھا تو تم بھاگ نکلے، کیونکہ یہی صحابہ کرام تھے جو پہلے جنگ بدر موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں جہاد نصیب ہو تو ہم اس جہاد میں جائیں۔ جب جہاد آیا، احد میں ان کو حصہ ملا تو یہ بھاگ نکلے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔